جہاں اندھیرا ہے ہمیں وہاں جانا ہے، جہاں تاریکی ہے ہمیں وہاں جانا ہے، نہ کوئی اولاد کام آئے گی ہمیں وہاں جانا ہے، نہ کوئی پیسہ کام آئے گا ہمیں وہاں جانا ہے، نہ ہمارا دوست کام آئے گا۔ یہی وجہ تھی، توجہ چاہتا ہوں، یہی وجہ تھی کہ جب مولا کائنات سے ایک مردے نے پوچھ لیا، کس نے؟ مردے نے پوچھ لیا، 10 سال پہلے وہ قبر میں دفن ہوا تھا، مولا قبر سے گزر رہے تھے، مردے نے سلام کیا، کہا السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام ہو۔ اب جملہ سنیے، جو مردے سے کلام کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جو زندہ سے فرار ہو جائے اسے کچھ اور کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی سوال کیا یا علی، کس نے؟ مردے نے سوال کیا، 10 سال پہلے دفن ہوا تھا، گزر رہے تھے، سلام کیا، کہا یا علی۔ بہت توجہ چاہتے ہیں یہاں پر جتنے بھی ہیں شادی شدہ لوگ ہیں وہ غور سے سنیں۔ کہا یا علی ہمارے دوست کس حالت میں ہیں؟ آپ سمجھے؟ یعنی ہمارے دوست کس عالم میں ہیں، ہمارے بچے کس حالت میں ہیں، ہماری بیوی کس حالت میں؟ یہ 3 سوال کس نے کہا؟ مردے نے۔ اپنے بارے میں پوچھا، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا، اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھا، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ بھائی آپ سفر میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہی 3 سوال رہتا ہے نا، جب کوئی ملتا ہے، مثلا کوئی سعودی ہے 2-3 سال سے، اگر یہاں سے کوئی گیا تو پوچھتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کس حالت میں، ہمارے دوست کیسے ہیں، ہماری بیوی کیسے ہیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے سوال کیا، مردے نے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ ہمارے دوست کس حالت میں؟ علی نے جواب دیا، سنیں گے؟ کہا جس دوست کو تم چھوڑ کر کے آئے تھے، جو تمہارے اوپر قربان ہوتا تھا، مرتا تھا، جسے تم چھوڑ کر کے آئے تھے، اس نے دوسرا دوست بنا لیا ہے، اب وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی یہ دوستی دنیا تک ہے، دنیا تک ہے۔ کہا جسے تم نے اپنا قریب سمجھا، بہت قریب دوست بنایا، ہر وقت کھاتے اٹھتے بیٹھتے تھے، تمہارے مرنے کے بعد اس نے نئے دوست بنا لیے اور اس کے بعد سے وہ تمہیں بھول گیا۔ کہا بچے؟ کہا انہیں تم جوان چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے شادی کر لی، اب وہ اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو گئے، اب وہ تمہیں یاد نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے یہاں، ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ بیٹا وہ بیٹا، یہ بیٹی وہ میاں وہ بیوی، ہزار جو ہے رشتہ جوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ قربان ہو رہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے والد کو کتنا جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے مرنے کے بعد؟ بھائی یہیں پر سوچیے نا، کتنا آپ نے سپورٹ کیا، نظر بھائی کتنا سپورٹ کیا ہے آپ نے اپنے والدین کو، آپ خود یہیں پر سوچ لیجیے۔ آپ نے دفن کیا، سیوم کر دیا، 40واں کر دیا، سال میں مجلس کر کے ختم ہو گیا، کتنا آپ نے آپ مگن ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو کہا جس اولاد کو تم چھوڑ کے آئے تھے، اتنی قربانیاں تم نے دی تھی، انہوں نے دوسری شادی کی اور اس کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو گئے۔ پھر کہا جو جوان بیوی چھوڑ کے آئے تھے، اس نے دوسری شادی کر لی اور اپنے شوہر کے ساتھ۔ تمہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، جب تک تم زندہ تھے سب مرتے تھے، اب کون ہے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے اوپر مرے؟ صلوات پڑھے نا بھائی محمد والے محمد پڑھے۔ ایسے سوچئے، غور کیجئے، صلوات اور پڑھے بھائی محمد والے محمد پڑھے۔ تو ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں اولاد ساتھ
ساتھ چھوڑ دے، جہاں دوست ساتھ چھوڑ دے، جہاں بیوی بچے ساتھ چھوڑ دے، جہاں سب ساتھ چھوڑ دے، لیکن ایک ذات ہے جو کبھی نہ چھوڑے گی، وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے، جس نے کہا مرتے وقت ہم آئیں گے، قبر میں ہم آئیں گے، حشر میں ہم آئیں گے، میدان پر ہم آئیں گے، صراط پر ہم آئیں گے، جنت میں ہم آئیں گے۔ یعنی مومن جب تک کہ جنت تک پہنچ نہ جائے گا اس وقت تک ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے مطمئن ہیں، علی کے چاہنے والے اتنے مطمئن ہیں۔ دنیا ہمیں ڈراتی ہے قبر کے اندھیرے سے، قبر کے اندھیرے سے، قبر کے اندھیرے سے، ڈرے وہ جس کے پاس مشکل کشا نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ڈرے وہ جس کے پاس مشکل کشا نہ ہو۔ ہمارے پاس 14 مشکل کشا، ہمارے پاس 14 چراغ ہیں۔ قبر میں وہ آئیں گے، ایک شعر سنیے، مجلس ختم ہو گئی، بات ہماری ادھوری رہے گی، کیونکہ وقت زیادہ نہیں رہتا، اسی میں ہمیں پڑھنا رہتا۔ تو انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، عقیدہ مضبوط رکھیے، نیک عمل کیجیے، عمل صالح کیجیے، مجلس میں آئیے تو ارادہ کر کے آئیے، اب چاہے سونے کے ارادے سے آئیے چاہے سننے کے ارادے سے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ مجلس میں ایسا آتے ہیں کہ جیسے کہیں سلوات پڑھی تو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سن لیجیے آپ، ذات علی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے مومن کے لیے، مثل قرآن، جہاں میں کوئی کتاب نہیں۔ کھڑے ہو کر کے بھی داد دیں گے تو اس شعر کا حق آپ ادا نہیں کر پائیں۔ سنیے حسین بھائی، آپ سنیں کہ مثل قرآن، جہاں میں کوئی کتاب نہیں، علی بھی ایک ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ مثل قرآن، جہاں میں کوئی کتاب نہیں، علی بھی ایک ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب سنیے، لہد میں پھیل گیا وہ تراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہد میں پھیل گیا وہ تراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں۔ اور ہوں گے جن کی مٹی خراب ہے۔ ابو تراب کے چاہنے والے علی کی بچی ہوئی مٹی سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام، کہ ہمارے شیعہ پورے صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے۔ یہ کرم ہے اس پروردگار کا کہ اس نے آپ کو شیعہ بنایا، اہل بیت کا ذکر کرنے والا بنایا، اہل بیت کا غم منانے والا بنایا، ورنہ ساری دنیا سو رہی ہے۔ یہ عشق آل محمد ہی تو ہے نا کہ جو یہاں پر آپ بیٹھے، یہ تو آل محمد کا عشق ہی ہے نا جو اتنی دور سے آپ چلے آئے۔ اس گرمی میں، اس پیاس میں اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، جہاں رہیں ہمیشہ خوش و خوشحال رہیں، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، آپ کے بچے ترقی کریں، آگے بڑھیں، اور اس سے اچھے اور بہتر طریقے سے عزاداری امام حسین یہاں برپا کریں۔ بس عزیزان محترم، دو چولے عام مسائل میں، آج چھٹی کی شب ہے، اب اختتام کی طرف یہ عشر محرم گزر رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کتنا گریہ کیا یا نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ گریہ روئیں، بلند آواز سے، مجلس کی زینت بنیا۔ آپ جائیے شہروں میں اور دوسری جگہ پر دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تہاڑے مار کے رونے لگے، صرف نام حسین سن کر کے۔
یہ لوگ مجلس کی زینت ہوتے ہیں، آپ لوگ مجلس کی زینت بنیے۔ ذاکر پڑھ رہا ہے، آپ روئیے۔ ہمیں حسین میں گر جاتا تھا، 6 محرم ہے، اللہ ایک وہ منزل آئی کہ جب بھتیجا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں ساری قربانیاں ہیں وہاں حسن کی بھی قربانی ہے۔ تو حسین نے کیا کہا؟ میرے لال تم میرے بھائی کی نشان ہو، یعنی بھائی کی نشان۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ بھائی کی نشانی پاؤ۔ کہا میں تمہیں رخصت نہیں، جنگ کی اجازت نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ قاسم روتے ہوئے وہاں سے خیمے میں آئے۔ کہا ماں چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ کہا پھر؟ کہا آپ اجازت دلا دیجیے۔ اجازت نہیں دی، لیکن اللہ اکبر، بھائی بھی عالم الغیب تھا۔ بھائی نے بھائی کی مظلومیت کو پہلے محسوس کر لیا تھا، کہ بھائی نے بھائی کی مظلومیت کو پہلے سے احساس کرنے کے بعد ایک تعویذ باندھ دی تھی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بھائی نرغیادہ میں گر جائے گا، میرا بھائی تنہا ہوگا، میرا بھائی پریشان ہوگا، میرا بھائی بھوکا ہوگا، میرا بھائی پردیسی ہوگا، میرا بھائی پیاسا ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ بچے اللہ کی صدایں بلند کریں گے، دوست مارے جائیں گے، حدید مارے جائیں گے، اقربا مارے جائیں گے، ہر ایک کی قربانی پیش کی جائے گی، تو میری بھی ایک قربانی ہونی چاہیے۔ اس لیے بھائی نے ایک تعبیر بنائی، بیٹے کے بازو میں باندھ دیا۔ کہا اُمّ فرما جب مشکل کا وقت آ جائے، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اب اس سے بڑھ کر کے اُمّ فرما کو اور کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ہے کربلا والوں۔ سلام ہو ایسے ماؤں پر، سلام ہو ایسے باپ پر، سلام ہو ایسے بیٹوں۔ امام وقت نے سلام کہا، کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرا۔ بس تعویذ کھولی، اس میں لکھا تھا بھیا حسین میں تو نہ رہوں گا، میرا بیٹا قاسم رہے گا، میری طرف سے اسے اجازت دے دینا۔ اب یہ تعویذ کو دیکھا خوش ہو گئے، چچا کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے۔ چچا جان اب تو آپ اجازت دیں گے نا؟ بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، دل سے لگایا، بھائی کا زمانہ آ گیا۔ ارے وہ بھیا کتنا مظلوم تھا کہ جس کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس وقت حسین نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے دشت میں گر رہے تھے۔ بھائی کا زمانہ یاد آ گیا، قاسم کو بدل گیر کر کے بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے۔ بس عزیزان محترم، جناب قاسم کو اجازت ملی، میدان کی طرف چلے، اور اس کے بعد سے جنگ کرتے کرتے جب گھوڑے سے زمین پر آیا۔ مسائل سنیے، 2 جملے آپ سنیے، پر جس کو رونا ہو بلند آواز سے رو لے گا۔ جناب فاطمہ زہرا کو پرسا دے گا، سیدہ آ گئی ہے، آپ کے آنسوؤں کو لینے کے لیے بلند آواز سے روئیے گا، تاکہ سید سجاد کو بڑا سکون مل جائے۔ بس عزیزان محترم، جب قاسم کو اجازت ملی، میدان میں گئے، جب کرتے کرتے گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دے چچا میرے مدد کے لیے آئیے۔ اس وقت قاسم زندہ تھے، اس وقت قاسم زندہ تھے، اس وقت قاسم زندہ تھے۔ ذرا تصور کریں کہ جب کوئی انسان زندہ ہو، اس کے اوپر اگر گاڑی چڑھ جائے تو کیسا تڑپتا رہتا ہے۔ بس یہ تصور کیجئے، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ جیسے ہی چچا کو پکارا، چچا میری مدد کے لیے آئیے، ادھر حسین تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ کے مقتل کی طرف پہنچے۔
تو ظالم نے کیا دیکھا کہ حسین شاید ہم پر حملہ کر دیں گے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑنے لگے۔ قاسم گھوڑوں کی سم کے نیچے آ گئے، ابھی قاسم زندہ تھے، جیسے ہی سم پڑتی تھی آواز دیتے تھے چچا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ کوئی ممنت آپ کی آوازیں کریا بلند ہو گئی ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ چچا چچا چچا، ارے گھوڑے کی سم پڑتی تھی، تاریخ نے لکھا کہ گھوڑے کی سم جو پڑی ہے تو قاسم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب جب جنازے کو اٹھایا تو اٹھایا نہ گیا، ابا کا دامن پھیلا دیا، جسم کے ایک ٹکڑے اٹھا کر کے ابا میں رکھا، ایک گٹھڑی بنائی، خیمے کی طرف لے کر کے چلے۔ اے ام فرما، تمہارا بیٹا آ گیا۔ ماں نے دیکھا، غش میں گر گئی۔ واہ غربتہ